ناظرین، جماعت اسلامی کا جو ہم پروسیجر جان رہے ہیں، جو ان کا طرز سیاست جان رہے ہیں، یہ بڑا پرکشش ہے. اس پہ کئی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک نشست میں ان سارے سوالات کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے. آپ صاحب سے ہم مزید نشستیں کریں گے، لیکن آئیے ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے ان کے بارے میں ان کی بالغ نظری کیا کہتی ہے، یا ان پہ ان کی کتنی گہری نظر ہے. اور ساتھ ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ اس کے عوام پہ کیا اثرات پڑیں گے، اور یا وہ کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک اس میں جو ہے وہ لیکس ہے. تو یہ جانتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. اب صاحب یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی موجودہ سیاست جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں نا پاکستان میں، وہ تو ایک افسوسناک ہی ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی لفظ نہیں ہے کہنے کے لیے، میرے پاس تو نہیں ہے. تو کیونکہ نہ تو کسی کو پتا ہے کہ کب کسی نے اٹھایا جانا ہے، کدھر جانا ہے کسی نے. آپ کا ایک صحافی آپ کو پتا ہے عمران ریاض ہے، وہ کتنے دنوں سے لاپتہ ہے. نہ وہ چیف جسٹس صاحب بات کیا کر سکے ہیں، نہ آئی جی صاحب کو پتا ہے، نہ ان کے گھر والوں کو پتا ہے، اور نہ ہی آپ کے میڈیا کو سارے کو پتا ہے. باقی رہی بات بجٹ کی، تو بجٹ کی زیادہ بات تو میں کرنا نہیں چاہتا. ہمارے گاؤں کی اور پنڈوں کی ایک مثال ہے کہ باندر کی جانے درگ کا سوال. ٹھیک ہے، اب یہ جو لوگ پالیسیاں بنا رہے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ ایک جو بندہ ایک گاؤں میں رہ کے 1500 کی 1200 کی دیہڑی لگا رہا ہے، اور ایک مہینے میں اس کی 10 دیہڑیاں جو ہے نا وہ لگنی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جو بجٹ لوگ بنا رہے ہیں نا، میرا جو اس اپنا پاکستان میں اہل کردار لوگ ہیں یا حکمران ہیں، میرا سب ان سے یہ ایک التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ ان سے پہلے ایسا کریں کہ جو ایک بندہ مہینے کا 20-25 ہزار کما رہا ہے نا، پہلے اس کا بجٹ بنوا کے دیکھیں کہ ایک مہینے کا اگر وہ بجٹ بنا لے نا ایک مہینے کا اس کا، تو پھر پورے ملک کا ان سے بنوا. ٹھیک ہے نا. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وسائل کیا ہیں اس کے، اور اس کے اخراجات کیا ہیں، یہ گزارا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ ساری اوپر لیول کی وہ کرتے ہیں. حافظ صاحب، آپ جو ہے نا اپنے ٹیکس ایڈوائزر ہیں، آپ نے سارا دن جو ہے وہ فائنینشیل معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، فیگرز آپ نے جو ہے نا وہ دیکھنی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو یہ بجٹ کا جو معاملات ہے، اس کو آپ کافی حد تک جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا فیگرز کے لحاظ سے آپ کافی جو ہے ان کے متعلق ایکسپوجر رکھتے ہوں گے. تو آپ کیا ان کے متعلق یہ نہیں آپ نے غور کیا، سیاسی فگر کی آپ، کہ مطلب انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے مراعات دی ہیں، کیا ان کی انکم ہے، کس طرح کی انہوں نے جو ہے نا وہ بجٹ پیش کیا ہے، اور کتنا ان کا ڈیفیسٹ ہے. کیا یہ جو بجٹ ہے یہ الیکشن کا بجٹ انہوں نے دیا ہے، یا واقعی یہ جتنا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے کتنے پیسے ان کے پاس تھے، یا یہ ارینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو میرے خیال سے تو سارا جو بجٹ ہے نا، یہ انہوں نے دیا ہے سیاسی اپنا سیاست اور الیکشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے، باقی رہی بات کہ جو بجٹ ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے، آپ زیادہ میڈیا سے تعلق والے ہیں. تو جو بجٹ ہے نا وہ 14,000 ارب کے ہے. تو اس میں جو 7300 ہے نا وہ تو سارا جانا ہے سود کی من. ٹھیک ہے، باقی کتنا رہ گیا؟ یہ اتنا ہی رہ گیا. تو یہ میرا خیال ہے جو ان کے پیچھے طرز عمل ہے، یہ سارا انہوں نے لے جانا ہے باہر. آگے پھر 5 سال کے لیے عوام نے ادھر ہی سڑنا مرنا ہے، اور انہوں نے جا کے باہر بیٹھ جانا ہے. تو ایسا پھر یہ سارے حالات جو ہیں یہ کافی افسوسناک ہیں، اور یہ بڑی غمناک تصویر پیش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں حافظ شہباز MPA PP 39 منتخب ہو گئے اگر اسمبلی میں جاتا ہے، یا آپ نہیں بھی جاتے، تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے ان سارے حالات کا تدارک کیا ہے، کیسے ان کا اجرا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ساری جو ہے نا یہ پاور عوام کے پاس ہے، لیکن ہمارے گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے اس چیزوں کو، اس بحران سے اوور کم کرنے کے لیے اور عوام کو ایک کمفرٹیبل زون میں لے کے آنے کے لیے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی تو ایسے ہونی چاہیے نا، جو زیادہ احباب ہے نا ان کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے جو لوگ ہیں 70% وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنا غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اوپر والے ہیں نا وہ اوپر والے زیادہ تر تو ویسے ہی اس ملک میں رہ نہیں رہے. ان کے کاروبار باہر ہیں، بچے اولادیں باہر ہیں، پڑھنا لکھنا باہر ہے، علاج معالجہ جات ان کے باہر ہیں. بلکہ ہمارے جو گزارا ہیں وزیر اعظم ہیں ان کے بھی سارے ایسے ہی ہیں. تو جو لوگ اس ملک میں رہ کے اپنا علاج معالجہ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، ان کو اس ملک پہ حکمرانی کرنے کا بھی حق نہیں حاصل ہونا چاہیے.
یہ ہمارے ملک میں قانون پاس ہونا چاہیے کہ جو بندہ ادھر رہ کے اپنے بچے اور بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے علاج معالجہ کا ادھر نہیں کرواتا سارا عمل جو ہے وہ ادھر حکمرانی بھی نہیں کرے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ سارے مسائل اس وقت جو پیدا ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو ہم غیر مقامی لوگوں کو ایسے لوگ جو اقتدار کے دنوں کے علاوہ پاکستان میں نہیں رہتے یہ سارے حالات کی وجہ وہ ہیں؟ بالکل وہی ہیں. اوکے تو ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی ہیں. دیکھیں جب نمائندے منتخب ہوتے ہیں نا تو یہ عوام نہیں کرنے ہوتے ہیں. چلے کچھ لوگ کل کی بات ہے ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جناب ہم ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں اور نکلتے کسی کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی حالات جو ہے نا یہ صرف عوام کی وجہ سے ہیں. کسی کو اپنا حق نہیں دینا چاہیے. یہ تو کم از کم ہے نا بندے کا اپنا حق. ناظرین، حافظ شہباز صاحب امیدوار PP39 بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے. انتہائی جو ہے وہ ایک ہمبل طبیعت کے مالک ہیں اور بڑی سیدھی بات کرتے ہیں. پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام سے اور پاکستان کے جو اس وقت معاشرتی حالات ہیں اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، نالاں ہیں اور بھرپور جذبہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کو جو ہے وہ کانٹیسٹ کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ ون کریں گے. اور ان کے جو جذبات ہیں وہ کافی مثبت ہیں عوام کے لحاظ سے. اور ہم ان کو نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی نشست کو برخاست کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جیتے اور پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ ایک صدقے دل کے ساتھ خدمت کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو INA TV سیالکوٹ سے اجازت دیجیے اور ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں. اللہ حافظ.